بھئی اگر ایمان بچ گیا تو جنت میں ایک نہ ایک دن داخلہ ہو ہی جائے گا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا ظہور ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اور اس کو بھی امید لگ جائے گی کہ شاید آج مجھے بھی بخش دیا جائے گا۔ روز قیامت دو بندوں پر اللہ رب العزت کی رحمت، اس واقعے کو میں اپنے علماء سے سنتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے زندگی اچھی نہیں گزاری، اس کا حساب کتاب ہوگا تو بہت زیادہ گناہ ہوں گے اور تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو جہنم میں، وہ جہنم کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا۔ پھر دوسرے کو بلا کر حساب کتاب لیں گے اور فرمائیں گے تم نے اچھی زندگی نہیں گزاری، جاؤ جہنم میں۔ وہ تو جہنم کی طرف جانا شروع کر دے گا، تھوڑی دیر بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا جائے گا، چلتا بھی جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے، بلا کر پہلے سے پوچھیں گے تمہیں جب کہا کہ جاؤ جہنم میں تو تم نے دوڑ ہی لگا دی؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ دنیا میں تو حکم ماننے میں کوتاہی کرتا رہا، اب جب آپ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو اس پر ہی میں ٹھیک طرح عمل کر لوں، اس لیے میں تیزی سے جہنم کی طرف بھاگ پڑا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے کو پوچھیں گے تمہیں بھی تو حکم دیا تھا کہ جاؤ جہنم میں اور تم تو آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے جاتے تھے۔ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں جب بھی میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو ہمیشہ آپ نے رحمت کا معاملہ کیا۔ اے اللہ حکم ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ، میں 2-4 قدم آگے چل کر پیچھے دیکھتا تھا کہ شاید آپ کی رحمت اب بھی متوجہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کو فرمائیں گے ہم نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی، اور دوسرے کو کہیں گے جب تجھے ہم سے اب بھی رحمت کی امید ہے تو تجھے بھی ہم نے جنت عطا فرما دی۔ جب کسی افسر نے کوئی کام کسی کی حمایت میں کرنا ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی دلیل نکال لیتا ہے، بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن جب ارادہ فرما لیں گے کہ ایمان والوں کو میں نے نکالنا ہے تو پھر اس کے لیے بہانے بھی ڈھونڈ لیں گے۔ کیسے بہانے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی میزان عمل کے دونوں پلے برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں ہو اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو۔ تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور اس کو ترازو کے ایک پلے میں رکھے گا۔ اس کاغذ میں کیا لکھا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ فقط اف لکھی ہوگی، ایک مرتبہ اف لکھی ہوگی۔ یہ ٹکڑا نیکیوں پر بھاری ہو جائے گا کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی کا ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو واپس لوٹاؤ۔ پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے اے نافرمان بندے کس وجہ سے تم میرے پاس آنے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا الہی آپ نے تو دیکھ لیا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور اس سے مجھے کوئی جائے فرار نہیں، میں اپنے والد کا نافرمان تھا حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہا ہے۔ آپ میرے عذاب کو بڑھا دیں اور اس کی وجہ سے میرے والد کو دوزخ سے نجات دے دیں۔ اس بات پر اللہ رب العزت ہنس پڑیں گے جیسا کہ اس کا شان ہے ہنسنا کا۔ ہماری طرح نہیں ہنسیں گے بلکہ جو اللہ رب العزت کا شان ہے۔ اللہ رب العزت ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے دنیا میں تو اس کی نافرمانی کی اور آخرت میں اس کے ساتھ نیک سلوک کیا،
اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ دو اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔